اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى اکرام وبارک وسلم یا آج کا جو درس ہے اس میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ حضرت مریم جو ہیں یہ مبارک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں۔ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح سے پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا، اور یہ خدا کے لیے کوئی بعید نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے۔ تو لیکن چونکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب اپنے گھر والوں سے مشرق کی جانب دور جا کر الگ ہو گئی، تو چونکہ مسجد نبوی میں آپ نے وہ بیت المقدس میں آپ نے اپنا قیام کیا تھا، آپ کو ایک حجرہ بھی دیا گیا تھا، اس میں آپ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے مصلی بچھایا، نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی حضرت مریم۔ تو دیکھا کہ پیچھے سے حضرت جبریل امین انسان کی جوان کی شکل بن کے حضرت مریم کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ حضرت جبریل، اس کے بعد میں حضرت جبریل جب آئے جوان کی شکل اختیار کر کے، تو حضرت مریم سے انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری عطا کی، میں اللہ کی بارگاہ سے آیا ہوں تاکہ آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ جب حضرت مریم نے یہ سنا، جب ان کا چہرہ دیکھا نا حضرت مریم نے، تو آپ کے جسم پہ جو ہے وہ کپ کپی طاری ہو، خوف سے، حیا سے۔ تو حضرت جبریل سے چونکہ وہ پہچانتی نہیں تھی، کہا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، میں تم سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، تم میرے سامنے سے چلے جاؤ، اگر تمہیں اللہ کا ڈر ہے، میں ایک عورت ہوں۔ تو حضرت جبریل نے کہا کہ مجھے اللہ نے آپ کے پاس میں بھیجا ہے اس لیے تاکہ میں آپ کو پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ حضرت مریم نے جب یہ سنا، کہا مجھے بیٹا، نہ تو میری شادی ہوئی، نہ مجھے کسی آدمی نے چھوا، اور نہ ہی میں کوئی بدکار ہوں، نہ میری ماں بدکار تھی معاذ اللہ۔ تو حضرت مریم، کہا گیا کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے یا تو آپ کی آستین کے اندر یا گریبان کے اندر یا منہ میں، ایک روایت کوئی اور ہے، ان چاروں جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر پھونکا حضرت جبریل۔ سب سے زیادہ قوی روایت جو ہے وہ منہ کے اندر ہے کہ حضرت جبریل نے آپ کے منہ کے اندر پھونکا، جب پھونکا اس کے بعد میں حضرت مریم حاملہ ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد میں جب حاملہ ہوئی تو وہ کسی دور جگہ چلی گئی، جب دور جگہ چلی گئی تو اس کے بعد میں پیدائش کا وقت قریب آیا بچے کی، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت مریم جو ہے ان کو لے کے آئی، تو بستی والوں نے بہتان تراشی کی۔ تو معجزہ تو دیکھیں آپ، حضرت مریم نے کہا کہ اگر میں تصدیق کروں گی تو ہو سکتا ہے کہ میں جھوٹی بن جاؤں۔ حضرت مریم نے اپنے اسی گودی میں
لیے ہوئے بچے کی طرف اشارہ کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں سے بول پڑے. سبحان اللہ بے شک. کہا میری ماں جو ہے وہ کوئی بدکار نہیں ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھیجا ہوا ہوں، نبی ہوں. اور لوگوں گواہ ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مبارک والا بنایا، برکت والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب لوگوں نے دیکھا یار یہ بچہ جو ہے وہ جو ماں کی گود میں ہے اور یہ کلام کر رہا ہے، تو انہیں حیرت ہوئی. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو اللہ تو ہر بات پر قادر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس کے بعد میں پروان چڑھتے رہے. تو اسی کا پورا ذکر اللہ نے فرمایا ہے. ترجمے میں آپ کو بار بار جگہ جگہ تشریح کرتا رہوں گا. ترجمہ سنیے. فرمایا فَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور کتاب میں حضرت مریم کا ذکر سنیے. اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، شرقیہ، جب وہ اپنے گھر والوں سے مشرق کی طرف ایک جگہ الگ ہو گئی. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، تو ان لوگوں سے الگ ایک پردہ کر لیا. یعنی جب آپ بیت المقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی تو لوگوں سے ایک پردہ کیا تھا. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو ہم نے ان کی جانب اپنا روحانی حضرت جبریل کو بھیجا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو وہ ان کے سامنے ایک تندرست آدمی کی شکل بن گئی. کہا گیا کہ اگر حضرت جبریل انسانی شکل اختیار نہ کرتے تو حضرت مریم گھبرا جاتی. بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جبریل کو ان کی اصل شکل میں دیکھا. بعض قالت انی اعوذ بالرحمن منک، حضرت مریم کہتی ہیں کہ میں تجھے رحمان کی پناہ دیتی ہوں، یا میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، ان کنت تقیہ، اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، یعنی میرے سامنے سے چلا جا، میں عورت ہوں. قال انما انا رسول ربک، کہا میں تمہارے رب کی جانب سے بھیجا ہوا ہوں. لأہب لکی غلاما زکیہ، تاکہ میں آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں. سبحان اللہ. اچھا، یہاں پر حضرت جبریل نے یہ کہا ہے کہ میں آپ کو پاکیزہ بیٹا عطا کروں، تو عطا تو جو ہے وہ اللہ کرتا ہے، لیکن کہا گیا کہ بعض چیزوں کی نسبت جو ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کی طرف کر دی جاتی ہے، اور پتہ یہ مراد یہ ہوتا ہے کہ کرنے والا حقیقت اللہ ہی ہے. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے پاکیزہ بیٹا عطا کروں. قالت اَنَّ يَكُونُ لِي غُلَام، حضرت مریم نے کہا مجھے بیٹا کہاں؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے تو کسی آدمی نے چھوا بھی نہیں ہے. وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور نہ میں کوئی بدکار ہوں. آپ نے میری تاریخ پڑھی ہے کہ میری ماں حنہ ہے، اور میرے والد کون ہیں؟ وہ حضرت عمران ہیں. میرے بھائی جو ہیں وہ حضرت ہارون ہیں. قَالَ كَذَلِكَ، جبریل کہنے لگے معاملہ ایسی ہے. قَالَ رَبُّكَ، آپ کے رب نے فرمایا ہوا عَلَيَّ حَيِّنٌ، یہ معاملہ جو ہے نا مجھ پر بہت آسان ہے. اللہ نے فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ کہا جاتا ہے نا، اللہ کا کلمہ. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، فرمایا تاکہ ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانیاں بنا دیں. اللہ نے فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مریم، کواری مریم کے پیٹ سے جنم لیں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا وہ اللہ ہے کہ جس نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا. اللہ نے فرمایا جو خدا کی ربوبیت سے انکار کرتے ہیں وہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے کر آ جائیں، لیکن جن کے دلوں پر جو ہے وہ مہریں لگ گئی ہیں وہ ایمان لے کر نہیں آئے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں. وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی جانب سے رحمت بنا دی. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس کا فیصلہ ہو چکا ہے. یعنی اے مریم، آپ کے بیٹے کے بارے میں جو ہے وہ فیصلہ ہو چکا ہے. اللہ
فَأَجَاهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ تو نہیں فَحَمَلَتْهُ تو حضرت مریم جو ہے نا وہ حاملہ ہو گئی، فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا تو وہ اس کو لے کر جو ہے نا وہ اس حمل کو لے کے ایک دور جگہ چلی گئی۔ فَأَجَاهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ تو بچے کی پیدائش کا درد جو ہے انہیں ایک کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، یعنی حاملہ ہوئی اس کے بعد جب درد ہوا نا، قالت یا لیتنی مت قبلا حضرت مریم کہنے لگی ہیں کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی۔ اللہ درد بہت ہوا، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ماں کا مقام بہت زیادہ ہے۔ کہا کہ اس وقت کا ایک جھٹکے کا درد جو ہے اگر اس کی حقیقت معلوم ہو جائے تو کبھی انسان اپنی ماں کی نافرمانی نہ کرے۔ حضرت مریم کہہ رہی ہے نا یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی، وکنت نسیا منسیا اور میں کوئی بھولی بسری ہو جاتی، یعنی مجھے کوئی جاننے والا نہیں ہوتا۔ فناداها من تحتها تو اسے اس درخت کے نیچے سے پکارا، کس نے؟ اللہ نے۔ اللہ تحزنی ڈر مت کر یا غم مت کا، قد جعل ربک تحتک سریا تیرے رب نے تیرے نیچے ایک جاری نہر کو بنا دیا۔ کہا گیا کہ جب نہر ہوگی نا، نہر کے پاس میں وہ تنا تھا کھجور کا، وہ سوکھا ہوا تھا، جب اس نہر کا پانی اس کھجور کے تنے کو لگا تو وہ تر و تازہ ہو گیا اور اس نے کھجوریں اگائیں، اور جب کھجوریں اگائیں تو اللہ نے فرمایا مریم تم کمزور ہو گئی ہو، ان کھجوروں کو کھا لو۔ فناداها من تحتها تو اسے اس درخت کے نیچے سے پکارا، اللہ تحزنی غم مت کھا، قد جعل ربک تحتک سریا تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر کو بنا دیا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ اور اس کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلا تو ساقط علیکی رطبا جنیا، وہ جو کھجور کا تنا جو ہے نا وہ تجھ پر عمدہ تازہ کھجوریں گرائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنَا تو کہا کہ کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھ کو ٹھنڈک پہنچا، کھایا بھی پیا بھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر جو ہے وہ خوش ہوئی۔ فَإِمَّا تَرَيَنِّي مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا تو اگر تمہیں کوئی آدمی ملے یا تمہاری طرف کوئی آدمی دیکھے تو اس سے اشارے سے کہنا فَقُولِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا آج میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی، یعنی کسی سے بات مت کرنا۔ ظاہر سی بات ہے جب تم بچے کو لے کے آؤ گی تو لوگ پوچھیں گے تم سے یہ کہاں سے لے کے آئیں، یہ کہاں سے لے کے آئیں۔ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا تو آج ہرگز میں کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ تو وہ اس بچے کو اٹھا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم کے پاس میں آئیں۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا لوگ کہنے لگے مریم یہ تو عجیب چیز لے کے آئی ہے۔ حضرت مریم کا جو ہے وہ امتحان کا وقت ہے۔ یا اخت ہارون ہارون کی بہن ما کان ابوک امرأ سوء نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، وما کانت امی کی بغیہ اور نہ تیری ماں کوئی بدکار تھی۔ فاشارت الیہ تو حضرت مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، معجزہ آئی حضرت عیسیٰ کی۔ فاشارت الیہ تو حضرت مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قالو وہ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا ہم اس بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں جو ابھی ماں کی گود میں بچہ ہے۔ قال انی عبداللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکار اٹھے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، وجعلنی نبیا اور مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکہ اور مجھے برکت والا بنایا، اینما کنت میں جہاں بھی رہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، ما دمت حیا میں جب تک حیات رہوں۔ اچھا زکوٰۃ اور نماز کا حکم ہر نبی کو دیا۔ بعض لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ بھی ہڑپ کر جا رہے ہیں، کچھ اللہ پاک نے انہیں ایسا کوئی بھی نہیں ہے آج کے دور میں کہ جو صاحب نصاب نہ ہو، 35,000 جس کے پاس میں نہ ہو، 30-35 ہزار میں علماء فرماتے ہیں کہ انسان صاحب نصاب ہو جاتا ہے،
لیکن بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ 1 روپیہ بھی زکوٰۃ کا نہیں نکالتے. کہا گیا کہ یہ مال جو ہے نا ان کو سانپ کی شکل میں ڈسے گا قیامت کے دن, کہ جنہوں نے اپنی مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی ہوگی. چونکہ ہر نبی کو جو ہے وہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا اللہ نے, اور ہر نبی نے بتایا. اچھا آج کے دور میں کوئی نبی تو نہیں ہے, ورنہ نبی آ سکتا ہے, لیکن حضور نے فرمایا تھا العلماء ورثۃ الانبیاء, میری امت کے علماء جو ہوں گے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہوں. اور فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, اور علماء جو ہے نا وہ انبیاء کے وارث ہیں. کہا کہ نبی تو نہیں ہو سکتے لیکن عالم ہوگا, اور عالم جو ہے وہ مسائل شریعہ سے آپ کو آگاہ کرے گا. لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو بات مان کے سیدھی راہ پہ آ جائیں گے, اور کچھ ہوں گے کہ جو ادھر سے سنیں گے ادھر سے نکال دیں گے. تو آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں میں, آپ اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی نکالیں. جب فرمایا گیا کہ اگر انسان اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دے نا تو دنیا میں کوئی بھوکا ہی نہیں بچے. روڈوں پہ پھر رہے ہیں بیچارے, اسٹیشنوں پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں, ندیوں کے کنارے پڑے ہوئے ہیں, بھیک مانگ رہے ہیں, روٹی نہیں مل رہی انہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے. ایک صاحب کو جو ہے وہ ریٹائر ہوئے, 60-70 لاکھ روپے ملے, تو ان سے کہا, انہوں نے پہلے تو مسئلہ پوچھا کہ کتنی زکوٰۃ نکلے گی. انہیں بتایا گیا اتنی زکوٰۃ نکلے گی, کچھ لاکھ روپے بنے, وہ گھبرا گئے. وہ گھبرا گئے, بولے اتنے میں تو میرا کام چل جائے گا. یہ میں اپنی خود کی بات بتا رہا ہوں, میں جموں کشمیر کی طرف کا مسئلہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق ہی نہیں دی. جس پر اللہ کی توفیق نہیں ہوتی وہ کوئی کام ہی نہیں کر سکتا. تو آپ جو ہے وہ ضرور, اور میں نے سرکار مفتی اعظم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے چھوٹے بیٹے سرکار مفتی اعظم جو میرے والد کے پیر و مرشد ہیں, اور سرکار نے بھی فرمایا جب آپ کسی سفر میں جاؤ نا تو صدقہ کر کے جایا کرو, جان محفوظ رہے. کسی بھی جگہ نکلو تو کسی کو 150 روپے, کسی فقیر کو, کسی یتیم کو دے جاؤ, تو اس سے جو ہے وہ آپ کی جان بچی رہے گی, کوئی حملہ نہیں ہوگا. اور میں نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی تحریر پڑھی, شاید کہ غالباً اعلیٰ حضرت کی ہے, کسی اور عظیم بزرگ کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب گھر سے نکلا کرو نا تو پہلے یا اللہ لکھ جایا کرو اپنی چوکھٹ پر. کیا لکھ جایا کرو؟ یا اللہ. اور جب واپس آؤ تو یا محمد لکھ دو. اچھا اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ بیان کی گئی کہ اللہ نے کبھی بھی اپنے حبیب کے نام کو اپنے سے جدا نہیں کیا. تو جب تک آپ جو ہے وہ گھر کی جانب نہیں آؤ گے, جب تک گھر پہ نہیں آؤ گے, موت نہیں آئے گی. آج سے یہ عمل چالو کرو, جب نکلو تو یا اللہ لکھ جاؤ, اور جب واپس آ جاؤ انشاءاللہ آپ یقین جانو کہ آپ کو گھر پر ہی موت آئے گی, گھر سے پہلے موت نہیں آ سکتی. جب گھر پہ آئے آپ تو یا محمد. تو زکوٰۃ نکالیں آپ. اور عشر کا مسئلہ ہے, عشر کا زمینیں دی جن کو اللہ نے, عشر نکلتا اس پہ 10واں حصہ 20واں حصہ. یہ مسائل ایسے ہیں کہ اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو ان میں تو آپ کسی بھی وقت پوچھ سکتے ہیں. کسی بھی مسئلے کے تعلق سے کوئی بات آپ کو معلوم نہیں ہے, مدرسے میں آ جائے, یہاں پوچھ لیں, آپ کو بلا جھجک ہر صورت میں ہر ٹائم میں آپ کو اجازت. فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ, اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے, مَا دُمْتُ حَيًّا, جب تک میں حیات رہوں, وَبَرًّا بِوَالِدَتِي, اور مجھے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں, بتاؤ نبیوں نے اپنی والدہ کی, اپنے ماں باپ کی خدمت کری ہے, اور آج دھکے دے رہے ہیں. بعض تو ایسے ہیں کہ جنہیں اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے ولایت عطا فرمائی. سرکار شاہ جی محمد شیر میاں پیلی شریف میں, پیلی بھیت ضلع کے کتب ہیں, ان کو اپنی ماں کی وجہ سے ولایت مل گئی. ان کی ماں جو ہے نا وہ نابینا تھی. اچھا کسی کو اندھا مت کہہ, غلط لفظ. ایک ظالم گستاخ رسول کی میں نے تحریر پڑھی, اس نے ایک صحابی کو اندھا کہا, معاذ اللہ. سب پڑھو معاذ اللہ. ہمارے نبی کا کوئی صحابی ہو اسے اندھا کوئی کہے برداشت کر لیں گے؟ جن کے دلوں میں حضور کی محبت ہی نہیں ہے تو وہ تو ایسی لفظ کہیں گے. تو کسی کو اندھا بھی مت کہا.
تو سرکار شاہ جی محمد شیر میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ جو ہے نا وہ نابینا تھی، تو ظاہر سی بات ہے سرکار شاہ جی محمد شیر میاں جو ہے نا وہ اپنی ماں کو جو ہے وہ قضا بھی وہی کراتے تھے، اس میں بیت الخلا میں لے کے جاتے تھے، انہیں پیشاب بھی کراتے تھے، بڑا استنجا بھی کراتے تھے، چھوٹا استنجا بھی کراتے تھے. تو جب استنجا کراتے تھے نا تو شاہ جی محمد شیر میاں کی ماں کی دل سے یہ دعا نکلتی تھی، یا اللہ تو میرے بچے کو دنیا و آخرت میں خوش رکھ. تو حضور فرماتے ہیں کہ ماں کی دعا جو ہے نا وہ عرش اعظم پہ جا کے ٹکراتی ہے. ایک نبی اور ایک ماں باپ کی بچے کے حق میں دعا جو ہے نا کبھی رد نہیں ہوتی ہے، اسی طرح سے انبیاء اکرام کی دعا رد نہیں ہوتی ہے. اس لیے اپنے ماں باپ کی عزت کرو اور ان سے جو ہے وہ زور سے نہ بولو. فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اپنے والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے والا بنایا. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور میرے رب نے جو ہے نا مجھے تکبر کرنے والا اور شقی نہیں بنایا. ارے تکبر میرے پاس میں آ جائے نبی کے پاس، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ تکبری ایک ایسی چیز ہے دیکھو سب میں قرآن میں مل جائے، تکبری ایسی ہے جو آدمی کو اوپر سے نیچے گرا دیتا ہے. جتنا جھک کے رہو گے اللہ تمہیں اتنا ہی بلند کرتا رہے گا. ایک اللہ والے تھے، امام غزالی کی کتاب میں پڑھا، وہ مسجد کی لیٹرینیں صاف کرتے تھے. وہ کسی نے پوچھا کہ آپ جو ہے یہ صاف کیوں کرتے ہو؟ لوگ دیوانہ کہنے لگے، انہیں پاگل مجنوں کہنے لگے. بعض ہوتے ہیں نا مسجدوں کی خدمت میں لگے رہتے ہیں بیچارے، کوئی صاف کر رہا ہے، کوئی جھاڑو لگا رہا ہے، کوئی تنکے بین رہا ہے. یہ اپنے یہاں تو نہیں ہے، باہر ملکوں میں جا کے دیکھو آپ، کئی لوگ ملتے ہیں. ان مسجدوں کی قدر ہمیں حقیقت میں معلوم نہیں. لوگ اپنی فریادیں مسجدوں میں رکھتے ہیں، جب پریشان ہو جاتے ہیں نا پوری دنیا کے جو ہے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے کھاتے تو مسجدوں میں ہی آتے ہیں. یا اللہ تو ہی ہے، بس تو ہی دے سکتا ہے. تو وہ لیٹرینیں صاف کرتے تھے تو وہ دیوانہ پاگل مجنوں کہنے لگے لوگوں نے، تو ان کی مذاق اور ہنسی بناتے تھے لوگ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرتے رہے، ایک ایسا وقت آیا کہ وہ اپنے وقت کے ایک ولی کامل بن گئے. تو تکبر کبھی مت کرو، اللہ کی بارگاہ میں جھک کر چلو. ارے تکبر ہم کیوں کریں گے یار، ہمارے اندر ایسی چیز ہی نہیں ہے. تکبر کرنے والی ایک ذات ہے، وہ صرف اللہ ہے. فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھے اپنے والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے والا بنایا. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے اپنے والدین کے ساتھ وَلَمْ يَجْعَلْنِي، اور مجھے جو ہے متکبر یا تکبر کرنے والا اور شقی نہیں بنایا. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا. وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میں وفات پاؤں گا. وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا. یہ پورا ذکر حضرت عیسیٰ کا ہو گیا. اس کے بعد تھوڑا سا اور رہ گیا ہے. یہ سورہ مریم ختم ہوگی انشاءاللہ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ 2 مہینے میں کم سے کم 5 پاروں کا درس ہو جائے. 6 مہینے میں 15 پارے مکمل کریں گے ہم درس کے تفسیر کے، کیونکہ 15 پارے ہمارے یہ مکمل پیچھے کے ہو چکے ہیں. یہ بھی جو ہے وہ کلپ میں محفوظ ہے. تو آنے والی نسلیں پورا قرآن کا ترجمہ اور تشریح ہو جائے گا. تو اگر کوئی سنے گا تو دعا دے گا. اللہ پاک ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے ہماری بخشش فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.